دیکھیں اس کے جواب میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا تعلیمی نظام کی بنیاد کیا ہے، یا تعلیمی نظام کس بنیادوں کے اوپر چلتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہمارا نصاب ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پورا نظام کی جو بیک بون ہے وہ نصاب کے اوپر مشتمل ہے۔ نصاب ہمارے تعلیمی نظام کو لے کے چلے گا۔ نصاب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نصاب میں ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ کیا نصاب میں ہماری ترجیحات اسلامی اور اخلاقی تربیت ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر ہمارے معاشرے پہ آنا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد صرف اچھا روزگار حاصل کرنا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ معاشرہ کیسے تشکیل دے گا؟ معاشرہ ہمارے لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ لوگ کب تربیت یافتہ ہوں گے؟ جب ان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ صرف ڈگری حاصل نہیں کرنا، صرف کورسز کلیئر نہیں کرنے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کو اپنی تربیت کرنی ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اہم جز بن سکیں۔ تو اگر ہم اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسی اسلامی اقدار کے اوپر کھڑا ہو، تو اس صورت میں ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے نصاب میں شامل کرنا ہوگا۔ ہمیں بچوں کی کردار سازی کرنی ہوگی، لیکن بچوں کی کردار سازی سے پہلے ہمیں اساتذہ کی کردار سازی کرنی ہوگی۔ اساتذہ کی کردار سازی کرنے سے پہلے ہمیں نصاب میں کردار سازی سے متعلق نصاب کو شامل کرنا، کانٹینٹ کو شامل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر اور اوپر چلے جائیں ہمیں، تو جو پلانرز ہیں، جو پلان کرتے ہیں نصاب کو، جو سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، پہلے ان کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے۔ ان کی سوچ میں اگر اسلامک ویلیوز کی امپلیمنٹیشن ہے تو وہ اسے پلاننگ کا پارٹ بنائیں گے۔ پلاننگ کا پارٹ بنے گی تو پھر اس کا امپلیمنٹیشن کا عمل آئے گا، یعنی کہ ٹیچرز پہلے اس کو سیکھیں گے۔ ٹیچرز خود با کردار، با اخلاق اور ایک مضبوط کردار کے حامل ہوں گے، تو پھر وہ اس کو اپنے طلبہ و طالبات کے اندر ٹرانسفر کریں گے۔ طلبہ و طالبات اچھے بنیں گے تو اس کا مطلب ہے پورا معاشرہ ہمارا ایک مثبت معاشرہ ابھر کر آئے گا۔ دیکھیں سسٹم کوئی خراب نہیں ہوتا، جو بھی سسٹم ہو، چاہے وہ برٹش سسٹم ہو، امریکن سسٹم ہو، آپ فن لینڈ کا سسٹم لے لیں، آپ شنگھائی کا سسٹم لے لیں، آپ کسی بھی ایڈوانسڈ ملک کی جس کو ہم ایجوکیشنل ریٹنگ اور رینکنگ میں سب سے اوپر رکھتے ہیں، شنگھائی یا فن لینڈ کی بات کریں، ان کے سسٹمز کو لے لیں۔ آپ ان کے سسٹم کو یہاں پہ لے کر آئیں، ان کے سسٹم کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں، لیکن اس چیک اینڈ بیلنس ہٹا دیں۔ آپ اس میں سے صرف ان چیزوں کو پک کر لیں جس میں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور باقی تمام چیزوں کو، تمام مشکلات کو پیچھے کر دیں، تو وہ سسٹم بھی خراب ہو جائے گا۔ تو سسٹم کوئی خراب نہیں ہوتا، نہ برٹش سسٹم خراب تھا، آپ یہی برٹش سسٹم میں بہت اچھے قابل لوگ اسی ملک میں نکالے ہیں جنہوں نے بہت اپنا نام روشن کیا، ملک کا نام روشن کیا، اس ملک کے لیے بہت کام کیا، اور اسی سسٹم سے کچھ ایسے لوگ بھی نکلے جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سسٹم خراب ہوتا ہے، یا سسٹم کے لوپ ہولز کو ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے؟ یہاں پر یہی بات ہے، سسٹم خراب نہیں ہے، ہم نے سسٹم کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اور جب کوئی چیز سسٹم امپلیمنٹ کیا جاتا ہے with the passage of time، اس میں کچھ پوائنٹس ایسے آتے ہیں جنہیں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے، بس ایک ہی سسٹم کو جو ہم نے اپنا لیا بس اس کو اسی طرح سے چلاتے رہیں گے، تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے جیسے ہم 2020 کے اندر شامل ہو گئے، 2019 کی، 2018 کی، 19ویں صدی کی، 18ویں صدی کی ترجیحات الگ تھی۔ اس وقت لوگوں کے مسائل الگ تھے، اب لوگوں کے مسائل الگ ہیں۔ اب چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں، ملک ایڈوانس ہو گیا ہے، معاشرہ ایڈوانس ہو گیا ہے، ہمارے پاس نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں بھی چینج لے کر آئیں۔ اس چینج کو لانے کے لیے ہمیں اس کے لوپ ہولز کو، جو اس کے ڈرا بیکس ہیں جو ہمیں اب نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جس وقت وہ امپلیمنٹ کیا ہو اس وقت وہ مسائل نہ ہوں، تو وہ
خرابیاں بھی نہ ہوں، لیکن اب کچھ خرابیاں آ رہی ہیں، کچھ مسائل آ رہے ہیں جو ابھی ہمارے موجودہ معاشرے سے لنک کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو ریکٹیفائی کریں تو سسٹم خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اس کا جواب تو آپ کو میرے سوال میں مل جائے گا کہ کیا اب تک پاکستان بننے کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں ان میں کوئی ایک حکومت ایسی ہے جو پیور اسلامی حکومت ہو یا جس کا مقصد اسلامی ویلیوز کی امپلیمنٹیشن ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ خود اسلامی حکومتیں نہیں رہیں تو پھر ان کی ترجیحات میں اسلامی نظام تعلیم کو نافذ کرنا نہیں ہے۔ تو جس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی حکومت آئی جس کی ویلیوز، جس کی بیس اسلامک ویلیوز، اسلامک نارمز کے اوپر ہوگی، تو یقیناً وہ یہ بات چاہے گی کہ اسلامی نظام تعلیم رائج ہو۔ لیکن جو خود اس بات، جس کے خود ترجیحات میں یہ بات شامل نہ ہو کہ اسلامی نظام تعلیم رائج ہو، تو پھر وہ بھی رائج کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے حکمرانوں کو دیکھنا ہوگا، ہمیں ان کی طرز حکومت کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ان کی طرز حکومت اس طرح کی ہے کہ وہ اسلامی ویلیوز کو، اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی نظام تعلیم کو بھی لے کر آئیں گے۔ اگر ان کی ترجیحات میں تعلیمی نظام کو منسلک کرنا اسلامی نظام سے نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر کوشش بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ اس چیز کو خارج سے امکان نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تعلیم سے روزگار ہٹا دیں، تعلیم کا مقصد روزگار حاصل کرنا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تعلیم کا مقصد روزگار حاصل کرنا ہمیشہ سے رہا ہے، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ روزگار کیا ہے؟ اگر کوئی ایک تعلیم یافتہ آدمی اگر کارپینٹر کا کام کرتا ہے، بڑھئی کا کام کرتا ہے، اس کے کام کرنے کے طریقہ کار میں، اور اگر ایک غیر پڑھا لکھا شخص اگر وہی کام کر رہا ہے، ان کے کام کرنے کے طریقہ کار میں، دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ تو تعلیم کو روزگار سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتا ہے، انسان میں تہذیب پیدا کرتا ہے، اس کو کام کرنے کا سلیقہ آ سکتا ہے۔ وہ وہی کام جو ایک غیر پڑھا لکھا شخص کر رہا ہے، اگر اس کو تعلیم یافتہ شخص کرے گا تو اس کو زیادہ مہذب طریقے سے کرے گا، اس کا برتاؤ لوگوں کے اندر زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ابھی بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ تعلیم کو اس طرح سے حاصل کیا جائے کہ وہ ایک باشعور آدمی بنائے۔ اگر وہ باشعور، سمجھدار، تہذیب یافتہ شخص بنے گا تو اس کے یہ جھلک اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو رہی ہوگی، اور پھر معاشرہ ہمارا خود بخود بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ جیسے کہ پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا، کردار سازی سے نظام میں، ہمارے نصاب کے میں ہم نظام تعلیم کی تبدیلی کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ نصاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمیں نصاب میں اس طرح کے مضامین کو شامل کرنا ہے جو کردار سازی کے اوپر، پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر، کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر فوکس کریں، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف طالب علموں کے اوپر نہیں بلکہ طالب علموں سے پہلے اساتذہ کی کردار سازی ضروری ہے۔ اساتذہ کی کردار سازی ہوگی، اساتذہ باشعور اساتذہ ہوں گے، سمجھدار اساتذہ ہمارے پاس میسر ہوں گے، تو پھر وہ بچوں میں اسی طرح کی تعلیم کو، اسی طرح کی نارمز کو، ویلیوز کو ٹرانسفر کریں گے، اور پھر ہم بہتری کی طرف کہ ہمیں مختلف، اگر ہم باہر سے کتابیں لیتے ہیں، ہم باہر کا سسٹم لیتے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری اپنی کمزوری بھی ہے۔ ایک اسکول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسکول اپنے آپ کو اس وقت سکسیزفل اسکول اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو باہر کی بک اپنے پاس پڑھا رہے ہیں۔ اگر وہ باہر کی بک پڑھا رہا ہے تو اس میں ایگزامپلز بھی انہی کے معاشرے کی ہیں، وہ ان کے معاشرے میں غلط نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں غلط ہے۔ تو سوال یہاں پر ٹرانسفارمیشن کا ہے۔ اگر ہم باہر سے کوئی اچھی کتاب لے رہے ہیں تو پھر ہم اس کو ٹرانسفارم کریں، اس کو
امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کتاب کی پوری اسٹڈی ہو، جو کریکولم بورڈ ہو اس سے اپروو ہونے کے بعد اگر جب آپ کوئی بھی دوائی باہر سے منگا لیں، جب تک وہ پاکستان میڈیکل بورڈ سے اپروو نہ ہو وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس کتابیں باہر سے لا کر ڈائریکٹ اسکول میں امپلیمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ایک بورڈ سے اس کو اپروو کرانا چاہیے۔ بورڈ میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس کتاب کو تھورولی چیک کریں، پھر دیکھیں کہ اس کے کتنے کانٹینٹ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہمارے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے حالات سے مطابقت نہیں رکھتا، اس میں کچھ ایسی اگزامپل ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ بچے وہ الفاظ استعمال کریں، ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو اس کا ادراک ہو، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر تحلیل ہوں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو نکالیں اور ان کی جگہ ایسا مواد شامل کریں جو ہمارے معاشرے سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے 4 سال 5 سال کی تعلیم حاصل کر لی ہو اور پھر اس کے بعد آپ اس کو بغیر ہاؤس جاب کیے کہیں کہ تم جا کے پریکٹس کرو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک اس کی ہاؤس جاب کمپلیٹ نہیں ہوگی اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ملے گی۔ جب تک وہ اپنی سرجری کی پوری ٹریننگ کمپلیٹ نہیں کر لے گا اس کو آپ آپریشن کرنے نہیں دیں گے۔ تو پھر ہم کیسے جو ہمارے ملک کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور سرجن بنا رہے ہیں ہم ان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو تربیت یافتہ نہیں ہوں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بیسک ایجوکیشن کے بعد، ماسٹرز کے بعد یا گریجویشن کے بعد ایک 6 مہینے کا یا سال کا ایک پیریڈ ہونا چاہیے جب اساتذہ، جب ٹیچر اپنے آپ کو ٹرین کریں، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز سیکھیں، ان کی گرومنگ ہو، ان کی کوالیفیکیشن تو ان کے پاس آ گئی لیکن کہ میتھڈالوجی کو امپروو کیا جائے کہ کس طرح سے وہ پڑھائیں، اور اس ٹریننگ پیریڈ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو یہ لائسنس دیا جائے کہ ہاں اب آپ جا کے پڑھا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ ہمارے پاس ایک اسیسمنٹ ہو، ہمارے یہاں ٹیچرز کی اسیسمنٹ ہو کہ وہ پڑھا رہے ہیں تو 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ان کی اسیسمنٹ ہو کہ کیا ان کا طریقہ کار اب کوئی پرانا تو نہیں ہو گیا، کیا انہوں نے نئی چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے تو آگے پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کنٹینیو کریں، اور اگر نہیں کیا جائے تو انہیں کہا جائے کہ پہلے آپ یہ چیز سیکھیں اس کے بعد آگے چلیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ جو کوالیفائی ہو جاتا ہے، گریجویٹ کر لیا، اس گریجویشن کر لی، ماسٹرز کر لی، اس کے بعد وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی پڑھاتا رہتا ہے، اس کی کوئی انٹرپشن، اس کو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں پڑھانا سبجیکٹ کا آنا الگ چیز ہے اور بچوں کو ٹرانسفر کرنا الگ چیز ہے۔ بچوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کچھ میتھڈالوجیز ہوتی ہیں، کچھ پیڈاگوجیکل اسکلز ہوتی ہیں، وہ پیڈاگوجیکل اسکل، وہ میتھڈالوجی، وہ کوگنیٹو لرننگ، یہ سب ٹریننگ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں ٹریننگ کو لازم کرنا چاہیے ٹیچرز کے۔ اگر ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں، ہم طلبہ کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، تو طلبہ کی کامیابی کو آپ عمارت سمجھیں، اس کے 4 پلرز ہیں۔ ایک پلر اسکول ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ ہے، ایک ٹیچرز ہیں، ایک اساتذہ ہیں اور ایک طلبہ ہیں۔ اگر مینجمنٹ وہ ماحول پرووائڈ نہیں کر رہی ٹیچرز کو کہ وہ ٹیچرز پیسفلی اپنی ایجوکیشن بچوں کو ٹرانسفر کر سکیں، تو یہ اسکول کی طرف کا جو ایریا ہے، جو اسکول کی ذمہ داری ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے۔ اگر والدین بچوں کو یہ تربیت نہیں دے رہے کہ وہ تعلیم سیکھنے کے لیے کالج جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کر سکون کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، تو بھی وہ ایریا ویک ہو جائے گا۔ یہ جب چاروں ایک جگہ ہوتے ہیں، ان چاروں کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ مینجمنٹ ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرے، ٹیچر تیاری کے ساتھ آئیں اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ٹرانسفر کریں نالج بچوں کو، والدین بچوں کو پابند کریں کہ وہ بچے کالج جائیں اور سنجیدگی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، بچے اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ٹیچر ان کو پڑھا رہے ہیں یہ انہی کے بہتری، ان کے فائدے کے لیے، ان کا مقصد صرف امتحان پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ان کو باشعور بنانا ہے، ان کی کردار سازی کرنی ہے، ان کو ایک مہذب تہذیب یافتہ
شخص میں تبدیل کرنا ہے تو پھر ہمارا نظام خود بخود سکسیس کی طرف جائے گا. ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی اگر ویک ہوگا تو وہ عمارت اس طرف سے بیٹھ جائے گی. اس میں ایک اور بات بھی ہے, ہمارے یہاں بعض تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے اور بعض تعلیمی اداروں میں ابھی یہ بات امپلیمنٹ نہیں کی گئی, پیرنٹس ٹیچر کونسل اور پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن کی. پیرنٹس ٹیچر میٹنگ تو ہوتی ہے, اس میں پیرنٹس آتے نہیں اور ٹیچر سے ملتے بھی, لیکن ایک کونسل ہونی چاہیے, ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے جس میں پیرنٹس فیڈ بیک دیں, اور ان کا ڈبل کردار ہونا چاہیے. ان کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف پرابلمس کو اجاگر کریں بلکہ پرابلمس کے سولوشن کو بھی دیں. جیسے ہمارے بہت سارے اساتذہ ہیں, ان کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ اس میں زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ایز اے پیرنٹ ان کے پاس پرابلمس بھی آ رہے ہیں اور ایز اے ٹیچر ان کے پاس سولوشن بھی ہو سکتا ہے, اس لیے وہ سسٹم کا حصہ ہے. تو وہ سب سے زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں اس میں کہ وہ نہ صرف پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں بلکہ پرابلمس کو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سولوشن کو بھی سامنے لے کر آئیں. صرف پرابلمس ہائی لائٹ نہ کیے جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سولوشنس کی طرف بھی آیا جائے, تو خود بخود معاشرہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے. تو ہمارے یہاں سسٹم کے اندر ضروری ہے کہ ہم پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن یا پیرنٹ ٹیچر کونسل کو شامل کریں. بہت اہم کردار ہے. آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو ہم موبائل فون اگر بچے کے ہاتھ سے لے لیں تو اور اس کو کھانا نہ دیں اور کہیں کہ ایک طرف ہم اس کو کھانا نہیں دے رہے اور ایک طرف ہم اس کا موبائل ہے, تو وہ کھانا چھوڑ دے گا. وہ کہے گا کہ ہمیں موبائل دے دیں, باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیں. پریورٹی بڑھ گئی, تبدیل ہو گئی ہے, پریورٹی اس کی موبائل ہے. اور صرف موبائل ہی نہیں, ٹی وی بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, یہ سب میڈیا میں آتا ہے. آپ پرنٹ میڈیا کو بھی لے لیں, آپ الیکٹرانک میڈیا کو بھی لے لیں, یہ تمام چیزیں. ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہونی چاہیے, یہ کس طرح سے بتائیں, بہتری کی طرف اسٹوڈنٹس کو لے کر جائیں. مثبت قسم کے پروگرام آنے چاہیے, ڈسکشن ہونے چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے, کویشچن آنسر سیشنز ہونے چاہیے جس میں بچے اپنے مسائل کو, اساتذہ اپنے مسائل کو, والدین اپنے مسائل کو بیان کریں, اور وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں, جن کا تجربہ ہے اس معاملے میں, جو اس کا جواب دے سکتے ہیں, جو بچوں کے ذہنوں میں جو گرہیں ہیں انہیں کھول سکتے ہیں, ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہر بچہ اپنا ایک اسکیپ روٹ تلاش کرتا ہے. اس کو اسکیپ روٹ کی تلاش کرنے کے بجائے اس کو اس کا جواب چاہیے. اس کا جواب ڈسکشن سے, کویشچن آنسر سیشن سے اور میڈیا کے ذریعے اس کو مل سکتا ہے. وہاں نیگیٹو چیزوں کو بھی, وہاں جس طرح سے پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہاں نیگیٹو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا امپیکٹ ان کی زندگیوں کے اوپر, ان کی تعلیم کے اوپر کتنا زیادہ ہوگا. اسی طرح سے ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو بھی موقع دیں کہ بچے بھی اپنے آپ کو جو چیز غلط سمجھ رہے ہیں, بظاہر ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو لیکن وہ غلط سمجھ رہے ہیں, اسی طرح سے وہ غلط کر رہے ہیں لیکن وہ صحیح ہو, ہم ان کو منع کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح. ان تمام باتوں کو اس وقت دور ہوں گی جب اساتذہ, والدین, بچے, ان کے درمیان کا کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا. اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, میڈیا کو ہم سوشل ہٹا دیتے ہیں, میڈیا کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, تمام باتیں آ جاتی ہیں. ہم اس میں بچوں کو اویئرنیس سیشنز کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کس ٹریک کے اوپر جائیں گے تو وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے. میرے خیال سے نہیں ہے. اگر آپ میری رائے لے رہے ہیں تو میرے خیال سے نہیں ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ کچھ علماء حضرات جو حکومت کا حصہ رہے بھی, جو حکومت کے تشکیل کردہ بورڈ کا حصہ بنے بھی, لیکن جب وہ بورڈ کے اندر شامل ہو گئے تو جہاں پر وہ جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ کردار انہوں نے ادا نہیں کیا. پھر ایک اور بات, ہمارے یہاں جو مدرسے بنے جنہوں نے اپنی ایک اچھی اہمیت قائم کی, لوگ ان کو اچھی نظر سے دیکھ رہے, وہ آئسولیٹ ہو گئے. انہوں نے مغربی تعلیم کو یا مغربی اقدار کو, یا آپ مغربی کے لفظ ہٹا لیں, وہ جو ہمارے اس وقت حالات کی ڈیمانڈ تھی اس میں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش نہیں, تو آئسولیشن کی طرف ہے. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ہم نے جو موجودہ حالات کے نصاب کو جو
اس وقت معاشرے میں نصاب اور اس وقت دنیا میں جو نصاب چل رہا ہے، اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمارا نصاب جو ہے وہ خراب ہوگا. اس سے ایک منٹ سوری، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں مدارس، آپ یہ کہہ لیں کہ اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، علماء ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری مساجد بھی اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو روشناس کرائیں اس وقت جدید تقاضوں سے کہ اس وقت معاشرے میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں اس وقت کس طرف جا رہی ہے، اور پھر ان کو بلینڈ کریں اسلامی تعلیم کے ساتھ. اسلامی تعلیم یا اسلامی نظام یا اسلامی نارمز، ویلیوز پرانی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے آئی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو بلینڈ کریں اپنے نظام تعلیم کے ساتھ. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اس میں علماء بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جو اچھے ایسے علماء حضرات جن کو لوگ اچھے حوالے سے جانتے ہیں، وہ اس میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو ادا کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمارے پاس جو سسٹم ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں کنٹینیوسلی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میں نئی چیزوں کو بلینڈ کریں اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹیشن کے مرحلے میں لے کر جائیں. میتھڈولوجی انکریز کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے جو ایگزسٹنگ سسٹمز دنیا میں چل رہے ہیں، ہمیں ان کا اسٹڈی کرنا چاہیے. ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد ان کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اپنے سسٹم کے ساتھ بلینڈ کرنا چاہیے. ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو کریکولم ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ ہم ویسٹ کے کریکولم کی پازیٹیو چیزوں کو گریب کریں، وہاں سے ان کو بلینڈ کریں اپنے ایگزسٹنگ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، کہ کوئی ایسا پوائنٹ جو ہم وہاں سے لے رہے ہیں وہ ہمارے اسلامک ویلیوز اور نارم سے کانٹرڈکٹ نہ کر رہا ہو، بلکہ ان کو ہم ان کے ساتھ بلینڈ کریں، ان کی اچھی چیزوں کو اور اپنی باتوں کو ملائیں، اور ملانے کے بعد ایک نیا کریکولم ڈیزائن کریں. اس نئے کریکولم کی پھر ہم اپنے ٹیچرز کو ٹریننگ کرائیں، اور پھر وہی ٹیچرز اس ٹرینڈ جو ہو چکے ہیں، جنہوں نے سلیبس کو دیکھ لیا ہے، اس سلیبس کو پھر وہ بچوں کی طرف ٹرانسفر کریں. اس میں ہم ماڈرن میتھڈولوجی کو بھی لیں کہ جو وہاں پہ ویسٹ اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ کس طرح سے ایکسرسائز کر رہا ہے. ہم اس میں آڈیو ویژول ایڈز لیں، ہم اس میں میڈیا پریزنٹیشن، ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کو ایڈ کریں، ہر ویسٹ کی اچھی چیزوں کو لیں اور اس کے بعد اپنے نارمز کے ساتھ اس کو بلینڈ کریں اور پھر بچوں کو اس کو آگے پروسیڈ کریں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایج وائز ہونا چاہیے. ہم بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہ دیں. وہ بچے جو ناپختہ ہیں، وہ بچے جن کا ذہن میچور نہیں ہو چکا، ان کو جب ہم ایسی باتیں بتاتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ملتا، بلکہ اس کی ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. اس کو ایجوکیشن میں نہ لگائیں، اس کو آپ تعلیمی اداروں کے اندر نہ لائیں، بلکہ اس کو چھوڑ دیں پیرنٹس کے اوپر، گھروں کے اوپر، کہ گھر والے اپنے والدین بڑے اپنی کمیونیکیشن گیپ بچوں کے ساتھ کم کریں اور پھر ان بچوں کو مناسب وقت پر مناسب حالات دیکھتے ہوئے وہ ان کو سمجھائیں. ہم اس کو جب اس کو سبجیکٹ میں لے کر انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پھر اس سے مزید خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ بچے امیچور ہیں، امیچور بچے ہیں، اس کو وہ صرف اور صرف ایک امیوزمنٹ کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے ہوتے. اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو 1% ہے، وہ اتنی مائنوٹ پرسنٹ ہے کہ ہم اس مائنوٹ پرسنٹ کو سمجھانے کے لیے ہم ایک بڑی پرسنٹ کو خراب کر رہے ہیں. ہم کسی بھی چیز کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس کی کوئی پازیٹیو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس بچوں کو کلاس روم میں، کالج لیول پہ، اسکول لیول پر اگر اس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کا کچھ پازیٹیو اثر مل رہا ہو، لیکن وہ اتنا کم ہے اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے نیگیٹو امپیکٹ
کو ختم کرنے کے لیے اگر اس کی چھوٹی پازیٹیوٹی آ رہی ہے تو اس کو ہم قربانی دیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گھر والوں کے لیے، گھر کے بڑوں کے لیے، کہ وہ اپنے طور پر اپنے ماحول کے حساب سے کس طرح سے بچوں کو اس کی آگاہی دیتے ہیں۔ نہیں، اس میں صرف نصاب کا قصور نہیں ہے، نصاب تو ہمارے یہاں ہے اچھا، کافی حد تک اچھا ہے، یقیناً اس میں مزید بہتری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف نصاب کے اوپر نہیں اکتفا کر سکتے، اس میں ہمارے پاس نصاب کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایگزامینیشن سسٹم بھی ہے۔ اب بچہ جب اسلامیات پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نمبر کتنے آئیں گے۔ اب جب نمبر آنے کی بات آ جاتی ہے تو وہ اس پورے نصاب کو نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ آدھا مسلمان بنتا ہے، صرف اتنی ہی باتیں جانتا ہے جتنا اس سال کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اس کی جو معلومات اسلامی ہوئی وہ انکمپلیٹ ہوئی، لمیٹڈ ہوئی، اس نے اپنی مطلب کی چیز سیکھ لی، باقی پھر۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظریات کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں قلعے بنانے ہیں، یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، یہ ہماری نظریات کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن پھر ہمیں ان کو تیار بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ پھر ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پھر اسلامیات کو ایگزامینیشن سسٹم سے نکالیں، پھر ہم اس کو تربیت کے لیے لے کے جائیں۔ اس کا مقصد کردار سازی ہو، اس کا مقصد بچوں کی تربیت ہو، نظریات کی حفاظت ہو۔ اور ہمیں ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک کریکولم ہونا چاہیے، وہ کریکولم ہماری نارمز، ہماری ویلیوز کو لے کے چلے، اس میں ہمارے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو، اس میں ہمارے پاس ووکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو۔ ان تمام باتوں کو دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ تعلیم کا مقصد صرف روزگار حاصل کرنا نہیں، روزگار حاصل کرنا ایک اس کا جز تو ہو سکتا ہے لیکن کلی جز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے، ایک تہذیب یافتہ فرد کو معاشرے کو دینا ہے۔ اب یہ تہذیب یافتہ شخص جو تعلیم یافتہ ہے، تہذیب یافتہ ہے، اس کو شعور ہے، اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ بہتر ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ ایک اچھی تعلیم لے کر آئے، اچھی تربیت لے کر آئے۔ اچھی اور تعلیم اور تربیت ڈیپینڈ کرتی ہے کریکولم کے اوپر، تو ہمیں ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو صرف اور صرف بچے کو اسلامی تعلیم کے مولوی نہ بنائے، صرف بچے کو دنیاوی تعلیم لے کر ایک بزنس مین نہ بنائے، بلکہ ایک ایسا کامیاب مسلمان بزنس مین بنائے جو اسلام کی اقدار کو لیتے ہوئے اس کی اصل روح کو اپنے بزنس میں بلینڈ کر رہا ہے اور ایک معاشرے کو ایک منفرد اور ایک بہتر شخص مل رہا ہے جو اچھے طریقے سے تمام معاملات، دینی معاملات کو، دنیاوی معاملات کو پرفارم کر رہا ہے۔ میں کریکولم بنایا جاتا ہے، کریکولم کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ ٹیچر کا رول ہے کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا، اس میں سب سے بنیادی رول ٹیچر کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھا کریکولم ڈیزائن کریں جس میں ہم اپنی نارمز اور ویلیوز کو ایڈ کریں۔ اس کے بعد اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، بچوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کریں، ٹیچرز کو ایک اچھی اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے بعد پھر ہم ٹیچرز کو فیلڈ کے اندر لے کر آئیں، اور پھر وہ ٹیچرز جو ہیں ان جو کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کو بچوں کی طرف ٹرانسفر کریں اس کی اصل روح کے ساتھ۔ اسی طرح سے ہمارے پاس موٹیویشنل لیکچرز ہونے چاہیے جو پہلے ٹیچرز کے لیے ہوں، تاکہ ٹیچرز پہلے خود موٹیویٹڈ ہوں، ٹیچرز خود اس بات سے مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہمیں انہی باتوں کو جو ہمیں کہی جا رہی ہے، جو اسلامی اقدار ہیں، انہیں بچوں کی طرف ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر ٹیچر خود موٹیویٹڈ نہیں ہوگا تو وہ اس کو ہاف ہارٹیڈلی اس کو ٹرانسفر کرے گا بچوں کی طرف، تو اصل روح کے ساتھ بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے، موٹیویشن سیشنز ہونے چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ٹیچرز کی اسیسمنٹ بھی اسی بیسس پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو ان کو کریکولم دیا تھا، آیا وہ کریکولم بچوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے یا وہ بچوں میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا۔